میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ آپ لوگوں سے کہیے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کوئی نہیں کرے گا۔ کھیل کود، کھانا پینا، ہلا گلا، ایسی کوئی رسم ایجاد کر کے لوگوں کو بتلا دو کہ اس کا بڑا ثواب ہے، ساری دنیا اس کی طرف بھاگتی آئے گی، کیونکہ ہم لوگ ایشوز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ ایام کو، دنوں کو، مہینوں کو، سالوں کو سیلیبریٹ کرنے والے ہیں، بس ہمارا دین کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے، اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ دین بھی دین نہیں ہے کہ آپ وہ امور دین کے نام پر کریں جو دین میں ثابت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح رجب کے مہینے میں 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ لوگ مٹی کے برتنوں میں کوئی پوریاں نکالتا ہے، کوئی حلوہ دیتا ہے، کوئی کھیر دیتا ہے، کوئی کیا کچھ کرتا ہے، اور لوگوں کو بلا بلا کر ان کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے۔ اور اس کا جو پس منظر ہے، جس کو داستان عجیب کہا جاتا ہے، اور وہ عجیب کیوں نہ ہو، جس کا ثبوت شریعت اسلامیہ میں نہ ہو، وہ عجیب و غریب ہی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز بھی عجیب و غریب ہے، نہ اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ رسول کی سیرت میں اس کا کوئی وجود ملتا ہے، نہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، کہیں سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ خود ایک بات گھڑ کر لوگوں میں عام کر دی، اور بس پھر لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ کسی کو کہو نا مسجد بن رہی ہے، یا جو صحیح حقدار ہے، جس کا حکم اللہ قرآن میں دیتا ہے کہ ان جگہوں پہ خرچ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں ان جگہوں پہ خرچ کرو، لوگ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو ایسے امور پہ خرچ کرنے کا کہا جائے جن کا ثبوت نہیں، تو بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے بھائیوں، پہلے یہ تو دیکھو یہ کنڈے بلا کیا ہے، کہاں سے آئی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو کس نے گھڑ کے دین میں شامل کرنے کی کوشش کی، اور اس کو جوڑا کس شخصیت کے ساتھ؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے ساتھ، جو اس چیز سے بالکل بے پرواہ ہیں، اور ان کو اس بارے میں سرے سے علم ہی نہیں، کیونکہ ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے، اور جن کتابوں میں ان کے اقوال اور افعال موجود ہیں، وہاں کسی جگہ کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے کنڈے بھرنے کا حکم دیا ہو۔ ایویں وہ جو قصے کہانیاں ہوتی ہیں، ایک لکڑہارا تھا، اس کا خامد مال تلاش کرنے کے لیے نکلا، اور اتنا عرصہ پھرتا رہا، اس کو مال دولت نہیں ملا، اور اس کی بیوی بڑی پریشان تھی۔ ایک دن ایک محل کے سامنے سے امام جعفر صادق گزر رہے تھے، اور انہوں نے کہا آج کیا دن ہے؟ لوگوں نے کہا آج 22 رجب ہے۔ تو بتلایا جو آج کنڈے بھرے گا اس کی ہر، اور میرے واسطے سے، میرے وسیلے سے دعا کرے گا، اس کی ہر مشکل دور ہوگی، ہر دعا قبول کی جائے گی۔ ایک ایسی کہانی گھڑی گئی کہ لوگ کہانیاں سننے کے عادی ہوتے ہیں، اور اسی پر واہ واہ کہتے ہیں، اور پھر اسی پر عمل کرتے ہیں، اور اس کہانی کو پھر ایسا لوگوں نے مشہور کیا، اور پھر عملی طور پہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہر گلی، ہر محلہ، اس میں آپ یہ کام ہوتا دیکھیں گے۔ اللہ کے لیے بھائیوں، اپنے آپ کو برباد مت کیجئے، دین اسلام سے اپنی ذات کو دور مت کیجئے، قرآن و حدیث کے تابع بن جائیے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں بنائیے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے جن لوگوں کو اولئک هم المفلحون کہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم کہا ہے، ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم رسوا ہو جائیں۔ اور اللہ کی قسم، اگر یہ چیزیں ثابت ہوتی، سب سے بڑھ کر ہم کرتے، سب سے بڑھ کر ہم لوگوں کو ترغیب اس کی دیتے، تعلیم اس کی دیتے، لیکن اس کا وجود نہ اللہ کی پاک کلام میں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ فرامین میں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیار کردہ صحاب ہیں ان میں سے کسی ایک صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، نہ ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین
پھر کئی سو سالوں کے بعد ہم کون ہوتے ہیں شریعت سازی کرنے والے اور دین کے اندر من گھڑت باتیں شامل کرنے والے؟